حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا کیسا ہے جبکہ معنی آقا لیں؟ دیکھیں مولا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی غلام بھی ہے، ایک معنی آقا بھی ہے، اس کے کئی معنی ہیں نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں، ولایت سے ہے، جس کا معنی دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن جب ایک ہی لفظ کا استعمال مخالف عقیدہ والا غلط عقیدہ میں کرے تو پھر اس کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرا نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور ہم سرگودا میں ہیں، اگر یہاں سے درود پاک پڑھنا چاہیں تو اللہم صلی علی محمدن پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پڑھنا چاہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں۔ لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی لکھتے ہیں کوئی بندہ آپ کے قبر مبارک سے دور ہو اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ میں براہ راست خطاب نہیں کر رہا، حضور پاک یہاں سے میرا درود سن نہیں رہے، بلکہ میرے انہی الفاظ کو فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو جائز ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہر بندے کو پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر آدمی اکیلا بیٹھا ہو، جب اس کی بات کو عام بندہ سننے والا نہ ہو، کہ جس سے اشتباہ پیدا ہو، جس سے خلط مبس ہو، جس سے عقیدے کے بگاڑ کا خطرہ ہو، اور وہ اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میرے انہی الفاظ کو فرشتہ پہنچا رہا ہے، تو حکم اور ہے۔ اور جب وہی بات آدمی 100 بندوں کے درمیان اونچی آواز سے کہہ دے، اب بتاؤ سمجھانا کتنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ بیٹھے ہیں، میرا بیان میڈیا پہ چل رہا ہے اور میں یہاں سے کہہ دوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور میری نیت ہو کہ حضور پاک یہاں سے نہیں سنتے، میرے یہ لفظ فرشتے پہنچا رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب آپ کی نیت کیا ہے اور فلاں کی نیت کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، آپ بھی یوں پڑھتے ہیں وہ بھی یوں پڑھتے ہیں، آپ میں ان میں فرق کیا ہے۔ اب اشتباہ کا خطرہ ہو گیا نا۔ اب جواز کے باوجود بھی بچنا چاہیے کہ یہاں نیت نہیں دیکھتے، صراحت کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ صراحت کو۔ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے تجھے طلاق، تجھے طلاق اور تجھے طلاق، اور کہے جی میری مراد ایک تھی، یہ جو میں نے 2 مرتبہ کہا نا تجھے طلاق تجھے طلاق، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سانپ نکل آئے تو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے سانپ آ گیا سانپ آ گیا سانپ آ گیا، سانپ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو میرا مقصود تو تاکید تھی۔ حضرت عمر فرماتے تھے ہم تمہاری نیت کو نہیں دیکھیں گے، تمہارے الفاظ کو دیکھیں گے۔ اگر تمہاری نیت کو دیکھیں گے تو کسی کی نیت 3 کی ہوگی، وہ بھی بچ جائے گا کہ نہیں جی میں نے تو یوں کہا جیسے سانپ 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 کہتے ہیں۔ اب شبہ سے کیسے بچیں گے؟ اب ہم تمہاری نیتیں نہیں دیکھیں گے بلکہ تمہارے الفاظ کو دیکھیں گے۔ اور یہ حضرت عمر کی بات کوئی قابل اشکال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے،
میری مراد وہ طلاق نہیں تھی کہ نکاح ختم ہے، میری مراد طلاق سے یہ تھی کہ تو مجھ سے کچھ وقت کے لیے الگ تھلگ ہے، کچھ وقت کے لیے۔ اب لفظ کو نہیں دیکھیں گے، صراحت کو دیکھیں گے کہ ہمارے طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مجھے آپ کہتے ہیں سج پانی پئیں گے؟ نہیں جی میرا تو روزہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا میں تو شربت پی رہا تھا، پھر کہتے روزہ آپ شربت پی رہے ہیں، کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے روزہ ہے، آپ کو کہ یہ دھوکہ ہے۔ بھئی ہمارے جب کہتے ہیں نا میرا روزہ ہے، اس سے مراد تھوڑی دیر نہیں ہوتی، اس سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب ہوتا ہے۔ تو جب آپ کہیں نا علی مولا، اب علی مولا وہ کہہ رہے ہیں جو مولا کو خدا، علی کو خدا کہہ رہے ہیں، اس لیے آج کے دور میں یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس عقیدے کے اندر فساد آئے گا۔ اور یہ بات یہ نشین فرما لیں، اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ ہم تھوڑا سا پیار دے کے ان والی باتیں کہیں گے وہ ہمارے ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ خطاب اللہ اپنے محمد نبی کو فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر یہ یہود و نصارہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ الیاذ باللہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں۔ تو صرف مولا علی کہنے سے خوش ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو دھوکے کے اندر مت ڈالو، اور خود کو دھوکے میں ڈال کر امت کو دھوکے کے اندر مت ڈالو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ میرا بھائی ان نے فرمایا ہے، وہ بزرگ آدمی ہیں، ان کی کسی بات کا میں تردید تو نہیں کر سکتا، لیکن کبھی اگر ان سے ویسے مولا کہنا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی رب بھی ہے، ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے، دوست بھی ہے۔ مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا القوم منہ، یعنی قوم کا غلام اور خادم جو ہے وہ بھی مولا ہوتا ہے۔ اس لیے پھر مولا ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے؟ اگر ولایت سے ہے، واہ کی زبر ہے تو معنی ہے دوستی، محبت۔ اگر ولایت واہ کی زیر سے ہے تو معنی ہے حکومت اور عمارت۔ تو کون سا مولا علی تم سمجھتے ہو؟ اس لیے احتیاط اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھے لکھا آدمی تو سمجھ سکتا ہے کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں، لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا، مشکل کشا حاجت روا۔ وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے، مشکل کشا ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا ہے، اور خدا حل فی علی، حضرت علی میں حلول کر گیا ہے۔ حضرت علی کو مولا علی کہنا جائز ہے؟ بھائی مولا دوست کا معنی میں ہوتا ہے، اس لحاظ سے حضرت علی کو بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت ابوبکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ کو کہہ سکتے ہیں، سب ہمارے دوست ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، تو کارساز کے معنی میں نہیں، دوست کے معنی میں۔ اور جیسے مولانا ہم کہتے ہیں نا، مولانا فلاں صاحب، عالم کو بھی مولانا کہتے ہیں نا، مولانا کا مطلب ہمارے مولا، تو ہر عالم کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا فلاں نے، مولانا سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو مولانا وہ مولا ہی ہے جس کے آخر میں ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ نا، تو سب کو مولا کہہ سکتے ہیں جتنے بھی صحابہ۔ فرسٹ کوشچن ہے جی، مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا جو کہ اس وقت واٹس ایپ اور فیس بک پہ بہت ہی زیادہ وائرل ہو چکا ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی نہیں کہنا چاہیے خالی۔ اس حوالے سے علمی حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ تو اور دوسری ایک اور چیز میں یہ ایڈ کروں کہ اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں جو مولا سے مطلب ہے سردار، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ یہ کیا ممکن؟ میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس معاملے میں جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں، اور میں نے وہ کلپ سارا دیکھا ہے۔ شاہ جی، ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے، ہم تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتے ہیں، اب یہ پڑھا لکھا جملہ ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ ہم تو طارق جمیل صاحب کو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں، کہ انہوں نے جس طرح ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے اندر اور ایک خاص حلقوں کے اندر ناسبیت کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اہل بیت کا تعارف لوگوں تک کروایا ہے، سیدنا علی کا، سیدنا حسین کا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین، یہ طارق جمیل صاحب کی بہت بڑی دلیری ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ کلپ میں نے دیکھا ہے, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اس طرح بات کی تھی کہ, اور پھر انہوں نے خود اس میں ایک جملہ بھی بولا کہ میں آپ لوگوں کے چہرے پر حیرانگی دیکھ رہا ہوں. یہ ان کے بڑے مہذب الفاظ تھے. حیرانگی نہیں تھی, وہ پریشانی تھی کہ طارق جمیل صاحب کی طرح اوت نہیں ہو گئے.